کراچی پاکستان کا وہ لاوارث شہر ہے جہاں قانون نام کی کوئی شے موجود ہی نہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کراچی میں آ کر کچھ بھی کریں، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ آپ عوام کا پانی عوام کو فروخت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کراچی بہترین چوائس ہے۔ آپ شہریوں کی جگہ پر ان کی گاڑی کھڑی کرنے کے پیسے وصول کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی کراچی ہی کا نام آپ کے دماغ میں گونجے گا۔ اگر آپ بچت بازار لگانے کے خواہش مند ہیں اور زمین میسر نہیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کراچی میں آپ کسی بھی گراؤنڈ پر یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں، کوئی نہیں پوچھے گا، بس جیب گرم ہونی چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں اور آپ ڈاکٹر بھی نہیں تو پریشان مت ہو، کراچی ہے نا۔ آپ بنا کسی محنت کے بس ایک پستول دکھا کر پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو بھی کراچی آپ کے لیے ایک محفوظ جگہ ثابت ہوگی۔ آپ یہاں آ کر یہ کام بآسانی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے شہری نہیں اور آپ کراچی میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ بے فکر ہو کر کراچی آ جائیں۔ یہاں آپ سے کوئی بھی شناخت نہیں مانگے گا، بس جیب میں نوٹ ضرور ہونے چاہیے۔ کراچی پر جہاں پر ہر طرح کے عذاب مسلط ہیں، وہاں آج کل پارکنگ مافیا بھی اپنے کام میں دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ پارکنگ مافیا میں کام کرنے والوں میں سے یقیناً کراچی کا کوئی بھی شہری موجود نہیں۔ ان میں سے جتنے بھی لوگ رکھے گئے ہیں وہ سب کراچی سے باہر کے ہیں، جنہیں بات کرنے کی تمیز تک نہیں۔ یہ لوگ کراچی کے شہریوں کو دن رات لوٹنے میں مصروف ہیں، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جگہ جگہ پارکنگ مافیا متعلقہ اداروں کو نظر نہیں آتی۔ شارع فیصل ہو یا صدر موبائل مارکیٹ ہو، موٹر سائیکل پارکنگ 30 روپے کر دی گئی ہے۔ ایک لائن کی بجائے 3 لائن لگا کر لوگوں سے روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے بٹورے جا رہے ہیں۔ کوئی پارکنگ دینے سے انکار کر دے تو اس کی بائک لفٹر کے ذریعے اٹھا لی جاتی ہے، جہاں واپسی کے لیے 300 روپے کی بجائے 700 روپے وصولی کا ایک الگ قانون بنا ہوا ہے۔ کراچی کی پارکنگ مافیا اتنی مضبوط ہے کہ آپ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ شور شرابہ کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کراچی میں چند ایک کے سوا باقی تمام پارکنگ ایریاز غیر قانونی ہیں، مگر یہ قانون کی آنکھوں کے سامنے قائم بھی ہیں اور ترقی بھی کر رہے ہیں۔ کراچی میں قانون صرف کراچی والوں کے لیے ہے، باقی کسی دوسرے شہری پر اس کا اطلاق شاید نہیں ہوتا۔ کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کا سلسلہ کب رکے گا، اس کا اندازہ لگانا بھی ایک مشکل کام ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ کراچی کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر خاموش مت رہیں، ورنہ یہ سلسلہ دوسرے شہروں تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔